الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، دنیا کے اندر ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کامیابی کا اصول کیا ہے کہ انسان کون سے اصولوں پر چل کر جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس زیادہ دولت ہو، آپ کے پاس بہت بڑا عہدہ ہو، آپ کے پاس جو ہے دنیا کی تمام آسائشیں ہوں۔ کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے پاس چین ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، اور آپ ایک خوشحال زندگی گزاریں، ایک خوشگوار زندگی گزاریں۔ خوشحال اور خوشگوار زندگی کے اندر فرق ہے۔ خوشحال بظاہر کیا کہ جی بڑا گھر ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، دنیا کی آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، تو بظاہر یہ جی خوشحال آدمی ہے، یعنی یہ آدمی ہے جس کا حال اچھا ہے، مستقبل کا پتہ نہیں ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا، تو خوشحال ہے یہ۔ وہ خوشگوار کہ یہ شخص جو ہے وہ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ ہر حال کے اندر خوش رہتا ہے، جو بھی حالت ہوتی ہے، جو بھی سچویشن ہوتی ہے اس میں خوش رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور دنیا کے چھوٹنے کا اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ افسوس ایک ہوتا ہے کہ انسان کی فطری بات ہے، لیکن یہ انسان جو ہے وہ شکر گزار بندہ ہے، یہ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ تو لہذا اس کے حاصل کرنے کے 3 بنیادی اصول ہیں، اگر ہر شخص اس کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوشگوار اور پرسکون اطمینان والی زندگی عطا فرمائے گا، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو جو شروع کیا ہے وہ اس حدیث سے کیا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ آدمی وہی اس کو ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، وہی حاصل کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص جو ہے ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے، اللہ اور اس کا رسول مل جاتا ہے اس کو۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے تو پھر دنیا اس کو ملتی ہے۔ او امرأۃ یتزوجها، اور اگر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، شادی کے لیے گھر بار چھوڑا تو پھر وہی عورت اس کو ملے گی۔ تو اس حدیث کے اندر ڈیفائن کر دیا گیا کہ آپ کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، جو فعل کرتے ہیں، اس کے اندر بنیادی کردار جو چیز ادا کرتی ہے وہ آپ کی نیت ہوتی ہے۔ نیت کا بڑا عمل دخل ہے ہر معاملے کے اندر، نیت کا۔ نیت کس چیز کو کہتے ہیں ناظرین؟ نیت کہتے ہیں ارادے کو، عزم کو، چاہت کو، اور آدمی جو ہے کیا کرنے کو، کام کرنے کو، یعنی یہ ساری چیزیں نا کہ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے، مثال کے طور پہ مجھے عمرہ کرنے جانا ہے، ابھی خیال پیدا ہوا، اب اس نے اس کی نیت کر لی کہ بس میں نے اب ارادہ کر لیا ہے، نیت کر لی کہ میں نے عمرہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کے لیے جد و جہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، کوشش کرنا، پلاننگ کرنا، اور وسائل کو اختیار کرنا، کس طریقے سے عمرے پہ جایا جاتا ہے اس کی نالج حاصل کرنا، اس کا طریقہ کار اختیار کرنا۔ تو ایک دن ہوگا کہ آپ
مسجد نبوی میں اور حرم میں موجود ہوں گے، لیکن اس کی ابتدا کس سے ہوگی؟ آپ کی نیت سے ہوگی، آپ کے سوچنے سے ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ہے نیت۔ تو لہذا ناظرین، انسان کو اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا چاہیے، نیت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا سارا کھیل ہی نیت کا ہے، کہ نیت میں بگاڑ آ جائے، نیت میں فطور آ جائے تو سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں نا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں، ہم نے اکثر سنا ہے نا، یہ مقولہ ہے کہ اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستہ بھول گیا جنگل کے اندر، شکار پہ نکلا، تو وہ اب کہیں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی کے اندر ایک اس کے ارد گرد ایک باغ ہے، اور اس میں ایک اندر ایک چھوٹا سا چھپڑ سا ہے، جھوپڑی سی ہے۔ ادھر چلا گیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جی میں راستہ بھول چکا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل آپ آرام کریں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، پہلے کوئی تھوڑی یہ کوئی میڈیا ہوتا تھا اور ٹیلی ویژن ہوتا تھا، سوشل میڈیا ہوتا تھا کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ بھئی آپ کا پرائم منسٹر کون ہے، پریزیڈنٹ کون ہے، بادشاہ کون ہے، سب کو اس کی شکلیں پتہ ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں تو نہیں لوگوں کو پتہ ہوتا تھا۔ تو وہ بادشاہ بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، کچھ پینے کو دو۔ تو اس باغ کا جو چھوٹا سا باغ کا جو مالک تھا، وہ اس کے لیے انار کا جوس نکال کے لایا اور اس نے وہ اس کو پیش کیا، اور جب اس نے انار کا جوس پیا تو وہ بڑا میٹھا اور بڑا لذیذ اس کو محسوس ہوا۔ اس نے کہا تو زبردست ہے، اور دل ہی دل میں اس نے نیت کر لی کہ میں یہ جو باغ ہے، اس باغ کے اوپر میں جب واپس جاؤں گا تو اس باغ کو اپنی تحویل میں لے لوں گا، اور تاکہ مجھے روزانہ جو ہے وہ انار کا اسی طرح میٹھا اور اچھا انار کا جوس ملے۔ اور پھر اس نے یہ نیت کر لی، دل کے اندر فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا نیت کے اندر۔ اس نے پھر دوبارہ اس کو کہا کہ بھئی مجھے ایک گلاس اور دو۔ اب جب وہ لے کے آیا تو ایک تو شربت کم ہو گیا، دوسرا اس کے اندر سے مٹھاس ختم ہو گئی، ذائقہ ختم ہو گیا۔ تو اب وہ پی رہا ہے، بادشاہ پیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بھئی پہلے والا جو جوس تھا وہ زیادہ بھی تھا، اس کے اندر لذت بھی تھی، یہ جو دوسرا تم لائے ہو یہ کم ہو گیا ہے اور اس کے اندر لذت بھی ختم ہو گئی، اس کی مٹھاس ختم ہو گئی ہے، تو بہت بد ذائقہ ہو گیا ہے۔ تو وہ جو باغ کا جو مالک تھا، اس نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ جو ہمارا حکمران ہے اس کی نیت میں فطور آ گیا ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ تو کہا کہ اس سے حکمران کی نیت کا کیا تعلق؟ انہوں نے کہا ہاں کہ اس باغ کی وجہ، یعنی اس کی نیت کی وجہ سے، نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے اس باغ کے جو پھل ہیں ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے مٹھاس کو، برکت کو ختم کر دیا۔ تو حاکم کی اگر نیت خراب ہو جائے اور اس کے اندر فطور آ جائے، فساد آ جائے، تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ پہلے اس نے کہا اچھا ایک گلاس اور لاؤ، اور پھر دل میں نیت کی کہ میں توبہ کرتا ہوں بھائی، یہ جس کا ہے اسی کا باغ رہے گا اور مجھے نہیں چاہیے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے دوبارہ جب گلاس آیا تو گلاس بھرا ہوا ہے اور اس جوس کے اندر لذت بھی ہے، شربت میں، اور سب کچھ ہے، ذائقہ بھی ہے۔ تو باغ کے مالک نے کہا لگتا ہے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے اس نے اپنی نیت کو ٹھیک کر لیا ہے۔ تو اس نے پھر اس کو بتایا کہ دیکھو کہ یہ میں ہی بادشاہ ہوں اور میں نے پہلے یہ نیت کی تھی، پھر یہ نیت کی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے ناظرین کہ اصل چیز، بنیاد کیا ہے؟ کسی بھی کام کے کرنے کی ایک نیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کی نیت میں اخلاص ہے، تو پھر آپ بے فکر رہیں۔ بظاہر کوئی چیز اگر خراب بھی ہو رہی ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بولے میری تو نیت ٹھیک ہے، میں نے تو اچھی نیت کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے۔ لوگ چاہے باتیں کرتے ہیں کریں، لوگ تانے دیتے ہیں دیں، لوگ جو کہتے ہیں کہیں، آپ لوگوں کی فکر نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے جائیں کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہے۔ تو نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی ایک شخص جو ہے رات کو تہجد پڑھ رہا ہے اور نیت کیا ہے کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، لوگ مجھے جو ہے بڑا دیندار سمجھیں، تو اس کا وہ تہجد پڑھنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بیکار ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دے گا، کیونکہ نیت میں بگاڑ ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر نیت سارا معاملہ نیت کا ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے، پھر تو اس کام کا، اس فعل کا کوئی آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا اور اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔
تو لہذا سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ہماری نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ آتا ہے حدیث میں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں عالم کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پوچھا، وہ کہے گا یا اللہ میں تو عالم تھا، لوگوں کو درس دیتا تھا۔ اللہ کہیں گے ہاں، لیکن تو نے علم جو حاصل کیا تھا وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا، تو تجھے دنیا بھی مل گئی، واہ واہ بھی تیری ہو گئی ہے، تو بس جو تجھے چاہیے تھا وہ مل گیا، اب تجھے ہمارے پاس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے شہید کو لایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ جہنم میں ڈال دو، تو شہید کہے گا یا اللہ میں نے تو جان اپنی قربان کر دی آپ کے دین کے لیے۔ تو اللہ کہیں گے نہیں، تو نے ہمارے لیے نہیں بلکہ اس لیے کی کہ تجھے لوگ شہید کہیں، تیری جو ہے وہ تیرا نام رہے، تیری عزت ہو، تجھے شہید کہا جائے، تیری واہ واہ ہو، بہادری کے چرچے ہوں، تو لہذا وہ سب کچھ ہو گیا۔ تو اب تجھے ہم سے کیا چاہیے؟ اسی طرح سے ایک مالدار کو لایا جائے گا جو بہت زیادہ مال خرچ کرتا تھا، سخاوت کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو بھی جہنم میں ڈالو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو مال خرچ کیا، اللہ کہیں گے نہیں، تو نے کیا تاکہ لوگوں میں تیرا چرچا ہو، تیری شہرت ہو، واہ واہ ہو، تو وہ سب کچھ ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ ناظرین اصل چیز بنیاد کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں کہ عمل کے اندر کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ریاکاری کا، دکھلاوے کا، کہیں نہ کہیں شبہ، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی فطور آ سکتا ہے، لیکن جب ایک انسان نیت کرتا ہے خالصتاً کہ میں یہ خیر کا کام کروں گا، میں یہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو، کیونکہ اس کی نیت تو خلوص پر مبنی ہے، اس کی نیت کے اندر کوئی فطور نہیں ہے، تو اب عمل تو بعد کی بات ہے، عمل دوسرے درجے پہ آتا ہے، پہلے درجے پہ تو نیت آتی ہے، تو نیت جب کر لی تو نیت پر ہی اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ اس امت کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ جب وہ کسی خیر کے کام کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کھاتے میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب انہیں کبھی اس نے تو کرنا ہے، نیکی کا ارادہ کر لیا ہے، یہ چاہتا ہے، یہ بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ اچھے کام کرنے ہیں، اچھا کام کرنا، اس کے لیے پلاننگ کرنا، اس کی نیت کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ کم سے کم سوچ تو رہا ہے، یا تو سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی، یا تو سوچ ہی خراب ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے ناظرین؟ بنیادی طور پر ہمیں جو ہے وہ اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ آپ کوئی بھی کام کر لیں، دیکھیں آپ تجارت کر رہے ہیں نا، تجارت کے اندر نیت کر لیں کہ میں یہ تجارت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے حلال روزی حاصل ہو، میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے مال ملے گا، میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی فلاح ہو، میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مسلمان طاقتور ہوں، میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو مخلوق خدا ہے اس کی خدمت ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے معاملہ پیش آئے۔ اب آپ دکان کھول رہے ہیں، ایک شخص دکان کھول رہا ہے کہ میں دنیا کماؤں گا، میں پیسہ کماؤں گا، میں اس سے یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور ایک آدمی ہے وہ بھی دکان کھول رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں، اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس سے حلال روزی کما رہا ہوں اور میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میں اپنے بچوں پہ خرچ کروں گا، میں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کروں گا، میں اچھا گھر بناؤں گا، اس گھر کے اندر میں جو ہے وہ نماز پڑھوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، اس گھر کے اندر مہمان آئیں گے، اس گھر کے اندر میں علماء کی ضیافت کروں گا اور صلحاء اور روزے دار آئیں گے، اور میں اس گھر کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کروں گا، میں یہ گاڑی لے رہا ہوں، اس گاڑی کے اندر جو ہے میں دین کا کام کروں گا، اور میں جو ہے اس سے سفر کروں گا، اس سے اچھے کام۔ یعنی اب آپ دیکھیں ایک شخص ہے وہ گاڑی لے رہا ہے، اس کی نیت ڈیفرنٹ ہے، ایک ہے اس کی نیت ڈیفرنٹ ہے، وہ مکان بنا رہا ہے، اس کی نیت ڈیفرنٹ ہے، تو اس کو مکان بنانے پہ بھی اجر مل رہا ہے، گاڑی خریدنے میں بھی اجر مل رہا ہے، تجارت کرنے میں بھی اجر مل رہا ہے، اس کو اجر ہی نہیں مل رہا۔ تو لہذا ایک انسان کھانا کھا رہا ہے، ایک دسترخوان پہ دو افراد بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ایک نیت کرتا ہے یا اللہ یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں اس سے مجھے جو طاقت ملے گی اس طاقت کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کروں گا، علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کروں گا، محنت کرنے کے لیے استعمال کروں گا، اس طاقت کو جو ہے میں خیر کے لیے استعمال کروں گا، اور مجھے جو تو اس سے صحت دے گا، جو تندرستی دے گا، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے کام کروں گا۔ اور اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھیں یہ نیت ہے، اس کے کھانے پہ اس کو ثواب مل رہا ہے،
ایک شخص ہے وہ سو رہا ہے، اس کے سونے پہ اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے کہ وہ کہتا ہے یا اللہ میں سو رہا ہوں، میں خیر اللہ کر رہا ہوں، میں آرام کر رہا ہوں، اس سے مجھے طاقت ملے گی، مجھے راحت ملے گی، اور میں اس سے عبادت کروں گا، میں اس سے صحت مند ہوں گا تاکہ اچھی طریقے سے میں خیر کا کام کر سکوں، اچھی طریقے سے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکوں۔ اب اس کا سونا بھی عبادت بن گیا۔ تو سارا معاملہ جو ہے ناظرین نیت کا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کر رہے ہو تو اپنی نیت کو ٹٹول لو کہ تم کس لیے کر رہے ہو۔ تو لہذا کرنا تو ہے تو کیوں نہ نیت کو خالص کر لیں، کیوں نہ اخلاص کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے، بنیادی چیز کیا ہے؟ نیت ٹھیک ہو۔ جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی ناظرین تو پھر کوئی چیز آپ کے مقابلے میں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہے۔ بظاہر اگر ناکامی مل بھی رہی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اسی میں کوئی خیر ہوگی، کہ میں تو اچھائی کے لیے کر رہا ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز۔ دوسری چیز جو ہے ناظرین محنت ہے۔ یہ جو محنت ہے نا، یہ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ جو محنت ہے، محنت کرنا کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دیا۔ جن لوگوں نے، افراد نے، جن قوموں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہوں کو کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا۔ تو محنت اصل چیز کیا ہے؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کی ذمہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کوشش کرے، وہ محنت کرے، وہ جستجو کرے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ایک راستہ نہیں، ہدایت کے کئی راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، ایک راستہ نہیں، راستے ہوتے ہیں ان کے سامنے۔ تو اصل چیز، بنیادی چیز کیا ہے؟ محنت کرنا۔ جو شخص سست ہوگا، کاہل ہوگا، محنت سے بھاگے گا، وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ آپ کو کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ چاہے وہ آج کی دور کے اندر جسمانی محنت کے ساتھ ساتھ دماغی محنت بھی ہے۔ یہ نہیں کہ جی ایک شخص اگر آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ روڈ کے اوپر مزدوری کر رہا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں جو روڈ پہ جو مزدوری کر رہا ہے وہ تو بیچارہ دن میں 100 پاؤنڈ کماتا ہے، اور یہ جو آفس میں بیٹھا ہوا ہے یہ دن کے 500 پاؤنڈ کما رہا ہے، تو وہ محنت زیادہ کر رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں محنت کیا ہے؟ محنت یہ کہ جسمانی محنت ہے، ایک ہے ذہنی محنت، اور اسکلز ہوتی ہیں کہ ایک آدمی ہے، ایک لوہار ہے، وہ لوہا پیٹتا ہے، وہ کم پیسے کماتا ہے۔ ایک سونار ہے، کہتے ہیں 100 لوہار کی ایک سونار کی، تو پتہ نہیں یہ ایسے الٹا ہے سیدھا کہہ رہا ہوں میں، کہ اب جو سونار ہے تو وہ بھی تو جو ہے وہ سونے کو پکلاتا ہے، زیور بنا کے بیچتا ہے، تو وہ کتنا کماتا ہے۔ تو لہذا اسکلز ہو گئیں، اور اس کے اندر جسمانی محنت کے ساتھ ساتھ دماغی طور پر بھی، کہ ایک آدمی آفس میں بیٹھا ہے تو کام کر رہا ہے، وہ اپنے دماغ کو استعمال کر رہا ہے، دماغ اس کا تھک رہا ہے۔ ایک آدمی ہے اس کا جسم تھکتا ہے، کسی کا دماغ تھکتا ہے، تو دونوں محنت ہیں، دونوں جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کوشش کرنا، جستجو کرنا، محنت کرنا، اور آدمی کو جو ہے وہ لگے رہنا۔ جو آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں، اپنی پوری صلاحیت کو اس کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کے اندر عظمت رکھی ہے۔ تو اس وقت بنیادی طور پر جو ہم مسلمان ہیں، اجتماعی طور پر ہم مسلمان جو ہیں وہ سست ہو چکے ہیں، ہم کاہل ہو چکے ہیں، ہم غافل ہو چکے ہیں۔ دیکھیں اب کیا ہے کہ ہمارے ہاں کام کرنے کا طریقہ کار آپ دیکھ لیں، کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو صبح جس ملک کے اندر جو ہے صبح 11-12 بجے کام شروع ہوتا ہو، تو وہ قومیں کہاں ترقی کر سکتی ہیں؟ وہ تو ترقی کر ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے اپنا تو آدھا دن جو ہے وہ ضائع کر دیا، دن کی روشنی کو ضائع کر دیا۔ جو ٹائم کام کرنے کا تھا اس ٹائم پہ تو وہ سو رہے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، پوری رات جو ہے وہ خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور سارا دن جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر نہیں ملی۔ بھئی خوابوں کی تعبیر تو ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے تو آپ کو گھوڑوں پہ کمان ڈالنی پڑتی ہے، گھوڑوں کی لگام پکڑ کے اس کو دوڑانا پڑتا ہے، اس کے لیے تو آپ کو نکلنا پڑے گا، محنت کرنی ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیں
آپ پوری دنیا کے قوموں کا ریسرچ کر کے دیکھ لیں اس وقت کہ آپ کو وہ ملک، وہ قومیں آپ کو خوشحال اور ترقی یافتہ نظر آتی ہیں جو محنت کرتی ہیں۔ تو محنت سب سے بنیادی چیز ہے۔ پہلی چیز نیت کا ٹھیک ہونا، دوسری ہے محنت۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ ناظرین، جو انسان قدردان ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، قدر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آج ہم ناقدرے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، نیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ اور محنت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ۔ اور قدردانی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شکر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زبان کے ساتھ۔ ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، ہم لوگوں کے قدردان نہیں ہے۔ ہم نے جو شخص، جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ہم وقت کے ناقدرے ہیں، ہم نے وقت کی قدر نہیں کی۔ ہم جو ہے اپرچونٹیز کو ہم اویل نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی جوانیوں کی قدر نہیں کی۔ جو فرد، جو بچہ، جو شخص جوانی کو ضائع کر دیتا ہے، وہ کبھی بھی بڑھاپے کے اندر سکھی نہیں ہوتا، خوشحال نہیں ہوتا، وہ کامیاب نہیں ہو، کیونکہ اس کا جو پرائم ٹائم ہے زندگی کا، جوانی، وہ تو اس نے سو کے گزار دی ہے، وہ تو اس نے شیشہ پی کے اور گیم کھیل کے اور بستر پہ گزار دی۔ تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو لہذا قدردانی سیکھیں۔ اگر آپ کے پاس آپ کا اسٹاف اچھا ہے، ان کو اپریشیٹ کریں۔ کوئی گھر کے اندر بیوی اچھا کردار ادا کر رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کریں۔ شوہر اچھا کردار ادا کر رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طریقے سے بھائی بہن، ایک معاشرے کے اندر جو اگر ناشکری ہو، قدردانی نہ ہو، تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ صرف اور صرف عزت اور پروٹوکول کس کو مل رہا ہے؟ عزت آپ دیکھیں ناچنے والوں کو، یہ اسپورٹس پرسنالٹیز کی آپ عزت دیکھ لیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے کرکٹر ہیں، وہ گئے اپنا حج کرنے، تو ان کا وہ پروٹوکول دکھا رہے تھے۔ تو بھائی اللہ کے بندے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر میں جا کے بھی تمہیں پروٹوکول چاہیے، تمہیں وہاں بھی جو ہے وہ لگژری چاہیے، اور تم جو ہے، اور کس بنیاد پر؟ دیکھیں نا، ریاض میں ایک بہت بڑے ایکٹر کو جو ہے ایسا اس کا استقبال کیا جاتا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ دنیا کے نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو بچے محنت کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو ماشاءاللہ صرف کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا، کوئی کسی قسم کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ریکگنائزیشن نہیں ہے، کوئی ان کی قدر نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے۔ آپ جو ہے ان کو کوئی عزت ہی نہیں دیتے۔ آپ کے نزدیک ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں، جو بہت بڑے ماشاءاللہ پروفیسرز ہیں، لیکچرارز ہیں، معلمز ہیں، اور کتنی شعبے ہیں جن کے اندر لوگ اپنا سرو کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنے پیج پہ بھی آرٹیکل ڈالا کہ جو ماشاءاللہ بلوچستان کے اندر جو ٹیم تھی انجینئرز کی، جنہوں نے بڑے تھوڑے وسائل کے اندر جو ہے وہ ڈیم کھڑا کر دیا اور بارش کے پانی کو جمع کرنے کا، اور کتنے چیلنجز تھے، لیکن آج ان انجینئرز کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ کوئی ان کو، حکومت نے کوئی تمغہ نہیں دیا، کوئی ٹاک شوز نہیں ہوئے، کسی میں بٹھایا نہیں گیا۔ ہمیشہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں اور فضول چیزیں ہیں ان کو دکھاتے رہیں گے اور انہی کو بٹھاتے رہیں گے۔ تو جو بیچارہ جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار ہمیں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی قدردانی نہیں ہے۔ تو قدر کریں، قدر۔ اگر آپ کو محنت کرنے والا شوہر، دیندار شوہر، محبت کرنے والا شوہر مل گیا، اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے والا شوہر مل گیا، اس کی قدر کریں۔ اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو وہ یہ نعمت چھن جائے گی۔ اگر بیوی اچھی مل گئی تو اس کی قدر کریں۔ اولاد، والدین، دوست، احباب، عزیز و قارب، چیزیں، جو چیز بھی اللہ نے آپ کو نعمت دے دی ہے اس کی قدر کریں۔ ناقدری جو ہے نا، ناشکری، ناقدری، یہ بہت ہی خطرناک۔ تو یہ تین چیزیں اپنا لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی عطا کرے گا، خوشحالی بھی عطا کرے گا، اور خوشگوار زندگی بھی عطا کرے گا، اور آپ ایک سکسیسفل، کامیاب شخص ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔